تو یہ دیکھنا جو ہے اللہ کا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ تماش بین نہیں ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو اللہ تعالیٰ یہ تماشا تو نہیں کر رہا ہے، یہ کھیل تو نہیں ہے. ہندو مائتھولوجی میں ہے یہ رام کی لیلا ہے، رام جی کھیل رہے ہیں. جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کسی کھلونوں کو اٹھاتا ہے اور کسی کو پٹک دیتا ہے. نہ اٹھانے میں کوئی حکمت ہے نہ پٹکنے میں کوئی حکمت ہے. وہ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو اونچا کر دیتا ہے، کسی کو نیچا کر دیتا ہے، کسی کو غریب کر دیتا ہے، کسی کو امیر کر دیتا ہے، کسی کو ایک رات کی بادشاہت دے دیتا ہے. یہ کھیل ہے، کھیل رہا ہے. رام جی کی لیلا ہے، لیلا کہتے ہیں کھیل کو. تو یہ نہیں، قرآن مجید جو بتاتا نہیں، یہ تو ایک سنجیدہ تخلیق ہے. اس کے ہر چیز کے اندر حکمت ہے، حکمت مضمر ہے اور مقصد ہے اور نتیجہ خیز ہے ہر شے. تو فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. اب یہاں ذرا ایک بات دیکھیے گا، پہلی 7 آیات میں سے 6 آیات میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا ذکر تھا. صرف ایک آیت تھی مکمل کہ جو خاص طور پر ایمان بالآخرہ پہ تھی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اب یہاں جب دعوت ایمان دی جا رہی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایک آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت جمع کر دیے گئے. اب 2 آیتوں میں ایمان بالآخرت کی تاکید کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت زیادہ تر علمی اور نظری حیثیت سے اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں. عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. اگر یقین ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی ہے، پیسے کا حساب دینا ہوگا، کہاں سے کمایا تھا حرام سے کہ حلال سے، کہاں خرچ کیا تھا، یہ یقین اگر ہو تو انسان تیر کی طرح سیدھا رہے گا، اس کا طرز عمل درست ہوگا. اگر یہ یقین نہیں ہے، کسی وجہ سے یہ یقین مزمحل ہو جائے، کمزور ہو جائے، ایمان کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے، ہاں ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں ہمیں بچا لیں گے، ختم ہوا، زیرو ہو گیا. اب اس کا خوف آپ کے اوپر نہیں ہوگا. سیاں بے کوتوال، اب ڈر کائے گا، ہمارے وہاں سفارشی موجود ہے، بچانے والے موجود ہیں، اب جو بھی کچھ ہوگا دوسروں کے ساتھ ہوگا، ہم سے کوئی سروکار نہیں. لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. جن کے یہ دل میں خیال بیٹھ گیا اب انہیں تو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، پھر عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہاں اسی لیے آپ دیکھیے کہ 2 آیتیں آ رہی ہیں کہ جو ایمان بالآخرہ. یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن. یہ قیامت کا دن جو ہے وہ جمع ہونے کا دن ہے، پوری نوع انسانی بیک وقت جمع ہوگی. یا اس وقت جمع تھی ارواح کی شکل میں جب پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے، کما خلقناکم اول مرہ. عالم ارواح میں جب ہماری ارواح پیدا کی گئی، تمام ارواح بیک وقت موجود تھی اللہ کے سامنے، جبکہ اس نے سوال کیا الستو بربکم قالوا بلی. اب دوبارہ پھر اس وقت پورے انسان جمع ہوں گے قیامت کے دن، تمام نوع انسانی آدم سے لے کر نسل آدم کا آخری انسان جو دنیا میں رہا ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب موجود ہوں گے. تو یوم الجمع، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہے تغابن کا دن. تغابن کے معنی کیا ہے؟ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. کون ہارا کون جیتا؟ اس لفظ کو ذرا گہرائی میں سمجھ لیجئے. غبنا غبنن کہتے ہیں مال میں ایک دوسرے کو خسارہ دینے کی کوشش. اب دیکھیے خرید و فروخت بھی جب ہو رہی ہے تو دکاندار کوشش کرتا ہے آپ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کی، اور آپ کوشش کرتے ہیں کم سے کم قیمت دینے کی. یہ ایک ٹسل ہے خریدار کے درمیان اور بیچنے والے کے درمیان. دونوں ایک دوسرے کو خسارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی معاملہ جو ہے پھر غبنن آتا ہے، کوئی چال ایسی کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے خفیہ انداز میں. اب باب تفاعل میں تغابن. تو اس دنیا میں جو ایک کشاکش چل رہی ہے، جس سے جدید اصطلاح میں کہا گیا اسٹرگل فار ایگزسٹنس،
یہاں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک سٹرگل ہے، اور ہر لحظے پر ہر لمحہ جو ہے یہ سٹرگل ہے۔ ایک طرف ایک چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس سے نفع اٹھا لوں زیادہ سے زیادہ، دوسرا چاہتا ہے میں نفع اٹھا لوں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر زیادہ نفع آپ نے اٹھایا تو گویا کہ زیادہ نقصان آپ نے دوسرے فریق کو پہنچا دیا۔ اس سے یہ لفظ بنا ہے تغابن، ہار اور جیت۔ ایک دن ہے جو اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ دنیا میں بھی آپ کچھ جیتتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، ابھی الیکشن میں کچھ جیت گئے ہیں، کچھ ہار گئے ہیں، اور کوئی گیم ہے تو اس میں کوئی ہار گئی ہے ٹیم اور کوئی جیت گئی ہے، لیکن یہ ہار اور جیت بڑی عارضی سی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ کھیل ہے۔ لیکن آخری ہار اور جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ جو اس دن جیتا کامیاب ہوا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس دن ہار گیا برباد ہو گیا، جہنم میں جھونک دیا گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے۔ دنیا کی ان ہار اور جیتوں سے، ہاروں سے، جیتوں سے کوئی زیادہ نہ تو پھولے سمانا جو ہوتا ہے، پھولے نہ سمانا، جیت ہو گئی ہے تو شادیانے بج رہے ہیں، اور اگر شکست ہو گئی ہے تو افسردگی آ گئی ہے، نہیں۔ ہاں اس کی فکر کرو جو اصل ہار ہے اور اصل جیت ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اب تغابن کا فیصلہ کیا ہوگا اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا نیک۔ عمل صالح ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی گواہی، ایمان کی شہادت۔ اگر عمل درست نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، نرا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے لیے لازم شرط، جیسے اب پہلا سبق ہمارا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کے بعد لازم عمل صالح، اس کے تقاضے، اس ایمان سے جو چیز لازم آتی ہے اس کو پورا کرنا، ادا کرنا۔ فَمَن يَعْمَلْ بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو۔ اس کے دو معنی ہیں، تکفیر، کفارہ۔ کفارہ کا لفظ تو ہم جانتے ہیں نا، کفارہ، ایک گناہ ہو گیا اس کا کفارہ دے رہے ہیں۔ قسم کھا لی تھی، قسم توڑ رہے ہیں تو کفارہ دے رہے ہیں۔ وہ گویا کہ کسی ایک بری شے کے ڈھانپنے والی چیز ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے والی شے ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، دھو دے گا۔ اس کے دونوں مفہوم، یہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی بات آ چکی ہے، پھر دوبارہ تازہ کر دیجئے۔ ایک تو یہ کہ دامن پر جو داغ اور دھبے دامن کردار پر ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی زندگی گزری ہے پہلے، اور یا تو وہ بے شعوری طور پر مسلمان تھا، ابھی شعوری ایمان اسے حاصل ہی نہیں ہوا تھا، دلی یقین والا ایمان اسے میسر آیا ہی نہیں تھا، یا یہ کہ وہ تھا ہی کافر اور اب وہ ایمان لا رہا ہے، تو اس کی سابقہ زندگی سے اس کی عادات و اطوار کے اندر جو برائیاں شامل ہو گئی ہیں، بری عادتیں ہیں، برے اطوار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس کی سیرت کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ برائیاں دھو دے گا۔ جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح ایمان جب آتا ہے حقیقی معنی میں دل میں، تو پھر انسان کی سیرت و کردار کے اندر اگر کوئی بری چیزیں ہیں تو وہ پت جھڑ کے خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ تکفیر ایک یہ ہوئی کہ سیرت و کردار میں سے بری عادات و اطوار کو دھو دینا، صاف کر دینا۔ اور دوسری تکفیر کیا ہے کہ اب تک جو نامہ اعمال کے دھبے ہیں، اب تک جو بھی کچھ آپ کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، اس میں جو سیاہیاں ہیں، جو سیاہ کاریاں ہیں، جو غلط کام ہیں، جو برے کام ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، جو کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دھو دے گا، تاکہ آپ کا وہ ریکارڈ جو ہے اعمال نامہ وہ بھی صاف ہو جائے۔ اس لیے کہ کفر سے اسلام میں آنا تمام گناہوں کو صاف کر دیتا۔ تو یکفر عنہ سیئاتہ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا